بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم صدق اللہ العظیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب اليوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواہ مسلم رحمہ اللہ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ پچھلے درس میں ہم نے 40 نبوی کی 35ویں حدیث کا مطالعہ کیا تھا اور آج میں نے آپ کو 36ویں حدیث سنائی ہے۔ یہ دونوں حدیثیں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ایک میں منفی پہلو پیش کیا گیا ہے اسی شے کا جس کا مثبت پہلو آج سامنے آ رہا ہے۔ مسلمانوں میں جو تعلق ہونا چاہیے آپس میں، جو محبت، مواخات، ہمدردی، نصرت، حمایت، اب اس کے ضمن میں پچھلی حدیث میں تو روکا گیا تھا یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، کیونکہ وہ چیزیں جو ہے اخوت باہمی کے منافی ہیں اور دلوں میں فاصلے پیدا کرنے والی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کدورت پیدا کرنے والی ہیں۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض۔ اب یہ جو ہے لا 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 لا، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، اصل میں اسی کا نقشہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں۔ اس کے میں نے آیت نمبر 10 تو پچھلی مرتبہ بھی تلاوت کی تھی، انما المؤمنون اخوۃ، مومن سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، اس کا پہلا تقاضا یہ کہا گیا
کہ اگر تمہارے دو بھائیوں میں اختلاف ہو جایا کرے تو اصلاح کر دیا کرو، اصلاح کرا دیا کرو، صلح کرا دیا کرو. فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. یعنی ان ڈفرنس کی روش صحیح نہیں ہے. بھئی میں کیا کروں، یہ جانے آپس میں اپنا معاملہ جانے. اب میں اگر ایک کی بات کروں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا، دوسرے کو میں حق پر قرار دوں گا تو وہ پہلا ناراض ہو جائے گا، تو میں تو اس میں نہیں آتا. نہیں، یہ بہت غلط ہے، بہت غلط ہے، بہت غلط ہے. اہل ایمان کا فرض ہے کہ مسلمان بھائیوں میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے، کچھ چپکلش ہو گئی ہے، تو اسے رفع کرے، مصالحت کرائے، صلح کرائے. اس کے بعد پھر 6 احکام آئے، وہی لا والے. اہل ایمان تم میں سے کوئی مرد کچھ دوسرے مردوں کا تمسخر نہ کیا کرے، مذاق اڑانا، استہزاء. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں. اب آپ نے کسی کا جسمانی عیب ہے اس پر مذاق اڑا دیا، یہ تو اللہ نے بنایا بھائی، اور کیا پتا کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے، تمہارے اندر کتنا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کا وزن زیادہ ہو. لہذا تمسخر نہیں، استہزاء نہیں. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اور چونکہ یہ مرض خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لہذا دوہرا کرنا ہے، ولا نساء من نساء. اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں اور تمسخر کریں. عسى ان یکن خیرا منهن، ہو سکتا ہے سوچے کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک تم سے. ان کے لباس کے اوپر فکرہ چست کر دیا، کوئی وقت کے فیشن کے مطابق نہیں ہے، یہ کوئی اور شکل ہے. تو یہ چیزیں ہوتی عورتوں میں زیادہ ہیں مردوں سے. ورنہ عام طور پر صرف مذکر کے صیغے میں ایک بات آ گئی تو وہ مردوں سے بھی خطاب ہو گیا، عورتوں سے بھی ہو گیا. لیکن جہاں خاص معاملہ عورتوں کا ہو تو وہاں پر اس کو دوہرا کر لاتے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کرو، بہتان تراشی نہ کیا کرو، عیب چینی نہ کیا کرو. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کے چڑھانے والے نام نہ رکھ لیا کرو. اب یہ جو ہے یہ بھی بہت بری بات ہے. آپ نے کسی وہ اپنی جگہ پر فرض کیجئے کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں، آپ نے ان کو وہابی کہہ دیا. اب یہ چیز جو ہے تکلیف دہ ہے ان کے لیے، آپ کیوں اس کا معاملہ کرتے ہیں؟ ایسا نہ کریں. جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، مودودی ہیں، اب یہ بھی کوئی صحیح نہیں انداز نہیں ہے آپ کا. یہ تو یہ ہے کہ ان کو وہ جماعت اسلامی کے رکن ہے، آپ اسی اعتبار سے انہیں یاد کریں. وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ. ایمان کے بعد تو یہ برے نام بھی برے ہیں، عمل تو دور کی بات ہے. یہ زبانی کلامی بھی جو تم بات کر دیتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ شاید اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی گرفت ہوگی. ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں، حضرت معاذ سے کہا تھا حضور نے کہ معاذ سکلت کا امک یا معاذ، لوگوں کو جہنم میں اونگھے منہ ڈالنے والی شے اس زبان کی کھیتیوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. زبان جو ہے جو کہ بے لگام ہوتی ہے، ان میں کوئی طاقت نہیں لگی، کچھ خرچ نہیں آیا، جو چاہا بک دیا. لیکن ہر لفظ جو ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا وہ یا تو جنت میں جا کے پودا بن جائے گا اور یا جہنم کا کوئی جھاڑ جکاڑ بنے گا جو تمہیں آخرت میں جا کے کاٹنا پڑے گا. اگلی آیت میں فرمایا اہل ایمان ایک دوسرے سے سوء ظن سے کام نہ لو. پہلے ہی سے انسان سمجھے کہ اس میں تو یہ خرابی ہے. بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کوئی واقعہ ہو گیا ہے، کوئی ثبوت ہے، تب ٹھیک ہے آپ کوئی رائے قائم کریں. ایسے ہی بغیر کسی ثبوت اور واقعے کے آپ نے ظن قائم کر لیا. ان بعض الظن اسم، بعض جو ہے سوء ظن وہ تو اللہ کی نگاہ میں گناہ بن جاتے ہیں، بہت بڑا گناہ بن جاتے ہیں. ولا تجسسوا، اور دیکھو ایک دوسرے کی حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مکھی کا کام ہے گندگی میں بیٹھے گی، اس کو اتنی فطرت ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں رہتے ہیں کھوج میں، اس گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس میں کوئی دنگا ہے یا نہیں، فساد ہے کہ نہیں، ذرا سی کوئی اگر مل گئی بات اس کو لے اڑے. یہ ان کا ذوق ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس کو روکا. بھلا تجسسوا، بلکہ آج ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے برعکس ہے کہ اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب تمہارے علم میں آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو، اسے بیان کرنا. خود تجسس کر کے لوگوں کے عیوب تلاش کرنا یہ تو بہت بری بات ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو. کسی مسلمان بھائی کے پیچھے اس کی کوئی برائی بیان نہ کرو. اور پوچھا گیا حضور اگر وہ برائی اس میں ہو
تب بھی نہ کریں. فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے. اگر وہ ہے بھی نہیں تو بہتان ہو گیا، پھر تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے، یہ کوئی برائی اس نے کی ہے، اس کے پیچھے اس کا ذکر مت کرو، ہاں سامنے کرو اور اب اس کے اوپر تنقید کرو تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے. پیٹھ پیچھے کرو گے یہ غیبت ہے. اور اس کو اتنا برا کہا گیا کہ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، یہ بات تو تمہیں بری لگی بہت، لیکن تم جان لو کہ کسی